صاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر لوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے، جانتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا جن کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا، اور وہ نور الہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک ہی نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ڈائمنڈ انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے تھے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی۔ فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا تھا، اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدیٰ کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی؟ ان کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی ملیحہ سہ نہیں پائی، اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے کی بنیادی اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادہ کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں کھربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیادی اکائی نہیں بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے، اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا رہا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے، اس کے لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اس لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا! تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدیٰ ہے۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا، بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے کونے میں کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ۔ اگر آج اس چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں، اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، ایک تکون کے 3 کونوں پر کھڑے 3 لوگ، وہ 3 لوگ جنہوں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے، یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی۔ تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا، اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھے، ہر ورق سادہ۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا۔
جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشافات کی رات تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کرا رہی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی، آگے کیا ہوا ہوگا؟ اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی، اور پاپا سے شادی کے بعد تو اسے قصر فروکی میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو کہیں نہیں ہے۔ کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی، اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلہ واپس لینے والے نہیں تھے۔ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو۔ لیکن ایسا بھی ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا بھی ہو گئی، لیکن اگر یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر میں کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے ہی گھر میں بین ہو گیا، اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصر فروکی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام ہی آیا؟ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان میں موجود خلیج کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں پاپا دادا جان اس سے اتنے متنفر ہو گئے؟ وہ لجتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری قصر فروکی کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دے گی، پر اس نے تو بھی کئی موموں کو جنم دے دیا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی بیچ سے غائب ہو گئی، اور ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2 کردار تو زبان بندی کی حد پر کار فرما ہیں، تیسرا کردار منظر سے ہی غائب، اور چوتھا کردار اچانک ہی کوئی خیال آیا تھا، وجدان مصطفیٰ۔ یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں، جسٹس وجدان مصطفیٰ۔ یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ اے ایس پی شایان مصطفیٰ، میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہو گئی ہے، اس نے دل میں کہا۔ دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تانیہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں اب ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی تھیں، اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائیں۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما۔ گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح ہی آج بھی دوپٹہ اور فائل جس نے بازو میں دبوچے ہوئے تھے، بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈھیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آ ٹکا تھا، جسے نور الہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً سے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر سے اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر، تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ نے اخبار سائیڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا۔ پاپا، ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں، کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشین کا نام چھپا ہے۔ کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔
پاپا آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا۔ اس بار نور الہدیٰ نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ اپنی پرتجسس فطرت پر غصہ بھی آیا، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ انجان سی بن کر آملیٹ کو پلیٹ میں نچاتی رہی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں اور اکثر مردوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کو کبھی بھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی۔ مریم نے کہا تو نور الہدیٰ بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے اسموکنگ چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین اسموکر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل لیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدیٰ کے سامنے رکھے ان کے والیٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والیٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الہدیٰ کا شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ نام نور الہدیٰ فروکی، والد کا نام مظہر فروکی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نوٹ نہیں کی، اس نے سوچا اور کارڈ واپس والیٹ میں ڈال کر والیٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدیٰ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے، مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ اپنا جوس ختم کر چکے تھے، ٹیبل سے والیٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور مکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا، مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز۔ آخر میں اس نے پلیز کو لمبا کھینچا۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو، نور الہدیٰ نے اس کے سر پر دھپ لگائی اور کہنے لگے، سنو شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدیٰ مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کوہنی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ذومعنی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے؟ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا، ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی۔ مریم کو نور الہدیٰ کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ مریم زچ ہو کر بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدیٰ، میں تمہارا کیا کروں؟ بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھ دی، اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدیٰ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ جھجکے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا، ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اسے مرعوب نہ ہوتے دیکھ کر نور الہدیٰ نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے، خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد۔ تانیہ کو نور الہدیٰ کی مریم سے محبت دیکھ کر مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدیٰ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک زردہ سی ہو گئی تھی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدیٰ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فروکی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدیٰ بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے تھے اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے، مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کو بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے پاس ڈنر پر بلایا ہے۔ کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی، لیکن تم نے بات ادھوری چھوڑی۔ نور الہدیٰ صبح کی بات یاد کر کر مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے،
ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے۔ نور الہدیٰ سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی، اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدیٰ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھو سے گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا، تم نے کچھ تو سوچا ہوگا۔ وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہوگی۔ بابا جان نے اسے چپ دیکھ کر ٹوکا۔ بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سے ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کانپ گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبراً بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی، اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔ اس کی واضح رضامندی کے بغیر عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ قطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں، اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی؟ اور پھر خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے، لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسیجا۔ کیا دوگلا معیار ہے؟ کوفت زدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر نور الہدیٰ نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دو بھر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں اسپاک ہوا تھا۔ وہ رکی اور مڑتے ہوئے نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور الہدیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں بابا، آپ ملیحہ کو نہیں بھلا سکے۔ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور الہدیٰ کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے کرب سے سوچا تھا۔ شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اسی لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتہ چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے دو ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان دو الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہیں؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا، وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، آگ، اگلتا سورج اور وہ درویش منش۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش، یہ وہی پینٹنگ ہے۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔
ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھیں، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم۔ بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹریکٹ پرسنالٹی، سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں، تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ کے، سوری انکل، اس